کہ ہر کوئی اللہ کو پکارنا چاہتا ہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ انسان کبھی بڑی عاجزی سے اور کبھی انتہائی مشکل حالات میں اللہ کو پکارتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اتنی محبت سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے میرے ان لوگوں سے کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں دعا کرنے والوں کی پکار سنتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے ہماری بات چیت اور اس کے ہم سے بات کرنے کی روشنی کا ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ ہماری عبادت زندگی کے رہنمائی اور آخرت کی کامیابی کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا اور اس کی باتوں کو سننا دونوں ہی ایک اہم مقام ہے۔ آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا ہم سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بات کرتا ہے اور ان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور یہ بات اس کا کلام یعنی قرآن کے ذریعے ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو انسانوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم، اپنی رضا اور اپنی رحمت کے بعد ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اللہ کا ہم سے بات کرنا قرآن مجید کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پر اپنی ہدایت اور تعلیمات بیان کی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو درست راہ پر ڈال سکیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں اللہ کی مرضی اور ہدایت کا ہر پہلو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہم سے بات کی ہے تاکہ ہم اپنے مسائل کا حل اور زندگی کا مقصد سمجھ سکیں۔ جب ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ تمہاری تمام مشکلات کا حل کرتا ہے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ بے شک تمہارے دل کی وہ دعائیں جو تم نے صرف اس سے کی ہوتی ہیں انہیں ایسے قبول کرتا ہے کہ تمہیں یقین بھی نہیں ہوتا۔ بس یقین اور صبر کے ساتھ اس کی رحمت کا منتظر رہو۔ وہ تمہارے ہر بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، تمہاری ہر گمشد چیز کو تم پر واپس لا کر دیتا ہے اور تمہارے خواب کو حقیقت بنا کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے بات کی ہے۔ کبھی وہ اپنی حکمت کو بیان کرتا ہے، کبھی ہمیں اپنی نعمتوں کو یاد دہانی کراتا ہے اور کبھی ہمیں اپنی رضا کی کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا مقصد ہمیں اپنی عبادت کے ذریعے اپنے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اور جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہر روح اس کی برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں اعتبار کیوں نہیں آتا؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں بوجھ ڈالنا ضروری ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں ٹھکرا کر اللہ کے لیے سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر اس دنیا کے روبرو کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ سنو ٹوٹا دل والا خاموش انسان، یہ مت سوچے کہ تم اکیلے ہو۔ اللہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو تمہارے گمان سے بڑھ کر ہے۔ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ عطا کرے گا، بس اس پر بھروسہ رکھو، اپنے دل کو اس کے حوالے کر دو۔ یہ راستے پر چلتے رہو، کیونکہ جب اللہ تمہارا ہاتھ تھامے گا تو بس تمہیں اپنی منزل تک پہنچائے گا جہاں سکون، خوشی اور کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بے شک تم ہدایت طلبگار بنتے ہو اور وہ تمہارا شمار منتقی میں کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پانے کی چاہت ہر دل نہیں کرتا بلکہ وہ دل کرتا ہے جسے وہ اپنے لیے لیتا ہے۔ اس لیے جب بھی تمہیں وقت ملے اپنے رب سے باتیں کیا کرو، وہ تمہاری سنتا ہے، وہ تمہاری ہر سوال کا جواب تمہیں ضرور دیتا ہے۔ تم اپنے شکوے شکایت اس سے کرو۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو میں اپنے رب سے گلے بھی کرتی ہوں، شکوے بھی کرتی ہوں، اور جب وہ چیز مجھے مل جاتی ہے تو میں اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ ہاں اللہ یہ کرتا ہے کہ اس کا بوجھ اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم اٹھا نہیں سکتے، اس بوجھ میں ہمارا مددگار ثابت ہوتا ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک مشکل ہوتی ہے لیکن وہ آسانیاں بھی آپ کو دیتا ہے۔ آپ بس صبر کریں، یقین کریں، اپنے رب سے باتیں کریں،
وہ آپ کی ہر سوال کا جواب دیتا ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ کبھی اس کو پکار کر تو دیکھو، وہ سننے والا ہے آپ کی ہر فریاد۔